میرے بھائیوں، آپ مدرسہ کھول کے رکھے ہیں، مسجد بنا کے رکھے ہیں، اسی چیز کی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے ایسی مسجدوں کی؟ کیا ضرورت ہے ایسے مدرسوں کی؟ توڑ دیجئے۔ من شرب الخمر سربتا لم تقبل له صلاة 40 صباحا، 40 روز کی توبہ قبول نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں ہوتی ہے 40 روز تک۔ تو کیا کرے؟ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دے شراب پینے کے بعد؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شراب پی لیتا ہے اور 40 دن کے اندر اندر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اس کی جو فرض ہے اس کے اوپر نماز پڑھنا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا، اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن نماز جو 5 وقت کی اس کے اوپر فرض ہے، اور نماز پڑھنے سے جو ثواب ملے گا وہ ثواب نہیں ملے گا، اس کا قرض ادا ہو جائے گا، اس کا فرض ادا ہو جائے گی، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ تو کیا اس کے لیے کوئی راستہ ہے؟ جی ہاں ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے۔ فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر شراب پینے کے بعد، جوا کھیلنے کے بعد سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دے گا۔ اور کیا سزا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمر فجلدوہ، اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے فجلدوہ، اسے کوڑے سے مارو۔ ثم ان شریبا، پھر اگر مارنے کے بعد، کوڑے کھانے کے بعد پھر اگر شراب پیتا ہے فجلدوہ، پھر اسے کوڑا مارو۔ ثم ان شریبا، پھر اگر شراب پینے کے بعد پھر شراب پیتا ہے، کوڑا مارنے کے بعد، اس کو سزا دینے کے بعد، مار کھانے کے بعد پھر اگر شراب پیتا ہے پھر اس کو کوڑے مارو۔ ثم ان شرب الرابعۃ، پہلی مرتبہ پیا، کوڑا مارا گیا، پھر دوسری مرتبہ پیا، پھر اس کو مارا گیا، پھر تیسری مرتبہ پیا، پھر اس کو مارا گیا۔ ثم ان شرب الرابعۃ فاقتلوہ، اور اگر چوتھی مرتبہ پیتا ہے تو اسے قتل کر دو، گردن اڑا دو اس کو۔ یہ سزا ہے شراب پینے والوں کی کہ اگر کوئی پہلی مرتبہ پیتا ہے اسے کوڑے مارے جائے، پھر پیتا ہے پھر کوڑے مارے جائے، پھر پیتا ہے پھر کوڑے مارے جائے، اور اگر چوتھی مرتبہ پیتا ہے تو اس کی گردن اڑا دی جائے، یعنی اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو قتل کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہے، لیکن کوڑے مارے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شراب پینے والوں کو خود کوڑے مارے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، اپنے دور خلافت میں بھی شراب پینے والوں کو کوڑے سے مارے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے زبان میں مارے۔ اور ہم بھی جب چھوٹے تھے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی امام سے یا گاؤں کے منڈل سے شکایت کرتے تھے کہ فلاں شخص نے شراب پیا ہے، تو اس کو جوتے سے مارا جاتا تھا۔ کوئی اگر میلہ گھومنے کے لیے جاتا تھا تو اس کو بھی مارا جاتا تھا۔ کسی کے گھر میں اگر کوئی شادی میں ناچ گانا یا ٹی وی دیکھتا تھا اس کو بھی مارا جاتا تھا۔ لیکن اب وہ سماج کو کیا ہو گیا ہے؟ آج ایسے لوگ پیدا کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ ایسے لوگ ہمارے بیچ میں کیوں نہیں ہے کہ جو ان چیزوں کے اوپر روک تھام کرے، ایسے لوگوں کو سزا دینے کی کوشش کرے، ایسے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ آج معاف کیجئے گا کہ جن کو ہم نے ذمہ داری دے رکھی ہے، جن کو ہم نے ذمہ داری دے رکھی ہے، اس کے اندر دینی تعلیم نہیں ہے۔ ہم نے نااہل کو اہل بنا دیا، جو انصاف کرنے کا لائق نہیں ہے ہم نے اس کو انصاف کی کرسی پر بیٹھا دیا۔
میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شرابی آدمی کو لایا گیا جو شراب پی رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی 2 ٹہنی کو توڑا اور اس کو 40 کوڑے مارے، 40 کوڑے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کو 40 کوڑے مارے جائیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جب لوگ زیادہ شراب پینے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 کی جگہ پہ 80 کوڑے مارنا شروع کر دیے۔ یہ سزا، یہ دنیا کے اندر سزا ہے کہ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اسے 40 کوڑے لگائے جائیں۔ اور اگر یہ تو دنیا کی سزا، آخرت کی سزا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شراب پیتا ہے اور شراب پی کر کے توبہ نہیں کرتا ہے، اسی حالت میں مر جاتا ہے، دخل النار، وہ انسان جہنم کے اندر جائے گا، جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر کسی کا بیٹا شراب کی حالت میں مر جاتا ہے، شراب پیتے ہوئے مر جاتا ہے، تو اس باپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرا بیٹا جہنم میں چلا گیا، جہنم میں چلا گیا۔ میرے بھائیوں، آج ہم کو سماج کو سدھارنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے آپ کو پہلے سدھارنے کی ضرورت ہے۔ آج معاشرے کے اندر اتنی ساری برائیاں موجود ہو چکی ہے، لیکن آج ہم اپنے ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کر کے بیٹھے بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ دنیا کی محبت میں پڑ جائیں گے۔ آج ہم دنیا کی محبت میں پڑ چکے ہیں، دین سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے ایسے لوگوں کو اہل بنا دیا جو نااہل نہیں ہے۔ آج انصاف، اگر کوئی چوری کر لیتا ہے، زنا کر لیتا ہے، کوئی زنا کر لیا، اس کا انصاف کرنے کے لیے کون جائیں گے؟ منڈل صاحب، ممبر صاحب، سمیتی صاحب، سرپنچ صاحب، سب صاحب لوگ جائیں گے، مولوی ادھر نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اگر کوئی ان سے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب کو نہیں بلائے، کہ مولویوں کا کام نہیں ہے، مولویوں کا کام نہیں ہے، تو منڈل کا کام ہے، تو سرپنچ کا کام ہے، تو مکھیا کا کام ہے۔ میرے بھائی، ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ مکھیا صاحب، ممبر صاحب، سرپنچ صاحب، منڈل صاحب جن کے پاس قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں ہے، تو آپ کس بنیاد پر پنچایتی کریں گے؟ کس بنیاد پر آپ انصاف کریں گے؟ کس چیز سے آپ انصاف کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو شخص قرآن سے فیصلہ نہیں کرتا ہے یہی لوگ فاسق ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص قرآن سے فیصلہ نہیں کرتا ہے یہی لوگ ظالم ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ قرآن سے فیصلہ نہیں کرتا یہی لوگ کافر ہے۔ یعنی جو شخص اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا ہے، نہ اس کے پاس قرآن ہے، نہ اس کے پاس حدیث ہے، نہ حدیث کی جانکاری ہے، نہ قرآن کا علم ہے، اور اپنے من مرضی سے انصاف کر رہا ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اپنے حساب سے کر لیا، قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو فرمایا کہ یہی لوگ کافر ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں، اور یہی لوگ ظالم ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ٹائم بہت ہو چکا ہے اور کئی جمعہ سے میرا ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن حالات کی وجہ سے سماج اور معاشرے کو دیکھتے ہوئے مجھے بولنا پڑتا ہے کہ حالات اتنا بگڑ چکا ہے، مسلمانوں کی حالات اتنا بدتر ہو چکا ہے، مسلمان برائیوں میں اتنا زیادہ ملوث ہو چکا ہے۔ سدھارنے کا کام کرنا پڑے گا، اب صرف مسجد کے ممبر سے نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کو، سماج کے ایسے لوگوں کو مولوی کا ساتھ، امام صاحب کا ساتھ دینا پڑے گا۔
عام طور پر جو مولوی ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، مسجد کے اور مدرسے کے جو علماء ہوتے ہیں غریب گھرانے کے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ دینا پڑے گا منڈل کو، سردار کو، کہ مولوی صاحب فلاں شخص شرابی ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنے مت جائیے، فلاں شخص کے گھر میں ڈی جے بجتا ہے، جہیز لیتا ہے، مولوی صاحب اس کے گھر میں شادی پڑھانے مت جائیے۔ اب کی ضرورت ہے، جب تک آپ ساتھ نہیں دیں گے امام صاحب کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سماج کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو شراب جوا جیسے خرابیوں سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ جب تک دنیا کے اندر زندہ رہیں ایمان کی حالت میں۔